السلام علیکم حضرات، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کے شعر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، اس شعر کے کلاسیکی غزل کے شعری محاسن اور فنی حسنات، یعنی اس کے وجودیاتی، اونٹولوجیکل اور علمیاتی، ایپسٹمولوجیکل پوئٹک انالیسس کے اعتبار سے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ تشریح عام معنی سے آگے بڑھ کر شعر کو ایک گہری نظر سے دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی کہانی صرف واقعہ نہ ہو بلکہ اس میں کوئی سبق یا سوچ چھپی ہو، اسی طرح یہاں شعر صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ علم اور سوچ کی ایک دنیا ہے۔ اس طرح قاری کو شعر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا فکری اور جمالیاتی تجربہ بھی حاصل ہوتا۔ اس تجزیے اور اس تشریح کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم کلاسیکی اردو غزل کی شعریات کے بنیادی تصورات کا تذکرہ مختصراً کر دیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے مضمون آفرینی، یعنی تھیم بلڈنگ، یعنی یہ شعر کا موضوعی پہلو جس میں کیا موضوع بیان ہوا ہے۔ دوسرا کہلاتا ہے معنی آفرینی، یعنی ملٹیپل انٹرپریٹیشن، یعنی لفظوں میں پوشیدہ یا نکالے گئے نئے مفاہیم۔ تیسرے نمبر پر خیال بندی یا خیال آفرینی کا بھی ذکر ہوتا ہے، جس میں خیال کو باندھنا، ترتیب اور صناعی کا ہنر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح خیال آفرینی کی بات میں ہم نئے خیالات پیدا کرنا، اسی طرح کیفیت بھی ایک صفت ہے، الفاظ کا انتخاب بھی ایک صفت ہے، اور بھی شعری محاسن ہیں جن کا ذکر آئے گا۔ اور آخر میں شور انگیزی، یعنی امپیکٹ اینڈ ریزوننس جو شعر پیدا کرتا ہے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد وجودیاتی تصورات، جس میں وزن اور بحر، یعنی میٹر اور رحم جسے ہم کہتے ہیں، قافیہ اور ردیف، اور ربط یعنی کانٹیکٹ اینڈ لنک کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ بات ہو رہی ہے شعر کی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ اگر مضمون آفرینی کے اعتبار سے اسے دیکھیں تو اس میں نیا زاویہ فکر اقبال نے کائنات اور انسانی سفر کو ایک نئے اور انوکھے مضمون کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ ستاروں سے آگے بھی نئے دنیاؤں کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح انسانی ارتقاء کا موضوع اس اعتبار سے آیا ہے کہ یہ شعر اس بات کی مثال ہے کہ انسانی ترقی اور عشق کا سفر ایک لامحدود سلسلہ ہے۔ اسی طرح جدت خیال کے اعتبار سے شاعر نے پرانی حقیقت کو ایک نئے تصور اور ایک نیا رخ دیا ہے۔ اقبال نے انسانی جستجو کو صرف مادی کائنات تک محدود نہیں رکھا بلکہ عشق اور روحانی ارتقاء کو بھی ایک لا انتہا سفر کے طور پر پیش کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر یہ شعر مضمون آفرینی کی بہترین مثال ہے، چونکہ اقبال نے عام کائناتی تصور کو ایک وسیع، بامعنی اور روحانی مضمون میں ڈھال دیا ہے۔ اب دیکھیے، ہم بات کرتے ہیں شعر میں معنی آفرینی کی صفت کی، گو کہ اس میں معنی اور الفاظ کی تکرار کی بازگشت کسی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن یہ انداز تشریح کا معنی آفرینی کے عنوان سے جب سامنے آتا ہے تو ظاہری مطلب شعر کا کہ انسان کا سفر اور تلاش ستاروں پر ختم نہیں ہوتی، کائنات میں اور بھی جہان موجود ہے۔ اسی طرح روحانی مطلب کے اعتبار سے یہ شعر صرف فلکیات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انسانی روحانی ارتقاء کے بارے میں بھی ہے۔ عشق حقیقی کی منزلیں لامحدود ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک فلسفیانہ مفہوم کیا ہے کہ اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ کائنات جامد نہیں ہے بلکہ مسلسل وسعت پذیر ہے، اور انسانی فکر و عمل کا بھی کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی عمل کو بھی
رکنا نہیں چاہیے۔ معنی کی بات کریں تو ایک اس میں اخلاقی اور تربیتی مفہوم بھی سامنے آتا ہے کہ کامیابی پر ٹھہر جانا ترقی کی موت ہے، آگے بڑھتے رہنا ہی زندگی ہے۔ اب تیسری صفت اگر خیال آفرینی کی بات کریں، خیال آفرینی، کہ پہلے مصرعے میں اقبال یہاں ایک نیا تصور پیدا کرتے ہیں کہ اس کائنات سے آگے بھی کئی جہان اور امکانات موجود ہیں۔ وہ انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ترقی اور کائناتی سفر کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مصرعے میں اقبال عشق کو ایک لامحدود سفر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ اس خیال کو جنم دیتے ہیں کہ عشق کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر کامیابی کے بعد ایک نئی آزمائش آتی ہے۔ نتیجہ خیال آفرینی کے اعتبار سے ایک اعلیٰ مثال ہے اس شعر میں، چونکہ اقبال نے موجودہ حقیقت ستاروں کی وسعت کو بنیاد بنا کر ایک نیا اور غیر معمولی تصور پیدا کیا ہے کہ انسان کی جستجو اور عشق دونوں لامحدود ہیں۔ اب دیکھیے کہ انہی خیالات اور انہی الفاظ کے استعمال سے شعر کی تشریح اگر کیفیت کے اعتبار سے ہو، کیفیت کی صفت کے اعتبار سے، تو امید و جستجو کی کیفیت اس شعر میں ایک روشن امید اور لامحدود جستجو کا جذبہ نمایاں کرتی ہے۔ روحانی ولولہ اس شعر میں عشق کے امتحان کا ذکر ایک ایسی کیفیت کو جنم دیتا ہے جس میں قربانی، جد و جہد اور استقامت کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ حوصلہ و جذبہ عمل کے اعتبار سے اس شعر کی فضا قاری میں بلند حوصلہ اور آگے بڑھنے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ تو کیفیت کے اعتبار سے نتیجہ یہ ہے کہ یہ شعر امید، جستجو، عشق اور جد و جہد کی فضا پیدا کرتا ہے۔ کلاسیکلی اسپیکنگ، کلاسیکل شاعری کے اعتبار سے ڈکشن یعنی لفظیات بھی ایک خوبی ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ سادہ مگر علامتی الفاظ، نہایت سادہ اور عام فہم، لیکن اقبال نے انہیں علامتی اور فلسفیانہ معنی عطا کر کے کلام کو ابدیت بخش دی ہے۔ ستاروں یعنی علامتی الفاظ کو اگر دیکھیں تو ستاروں سے مراد انسانی جستجو اور کائناتی وسعتوں کی علامت ہے، جہاں یعنی دنیاؤں سے نئے امکانات، نئی حقیقتوں کی علامت بن کے سامنے آتا ہے۔ لفظ عشق جو ہے وہ روحانی ارتقاء، ایثار، قربانی اور جستجو کی علامت بن گیا ہے۔ امتحان جو ہے، امتحان کا لفظ آیا ہے، چیلنج، آزمائش اور جد و جہد کی فضا پیدا کرتا ہے۔ تو ڈکشن کے اعتبار سے جو مجموعی تاثر ان الفاظ کے امتزاج نے شعر کو سادگی کے ساتھ عظمت فکر اور قوت تاثیر عطا کی ہے۔ اس کے بعد کی ایک خوبی ہوتی ہے وزن اور بحر کی۔ تو بحر کے اعتبار سے یہ شعر عموماً بحر رمل مسنم مخزوف میں کہا گیا ہے، اور بحر کا جو وزن ہے بحر رمل مسمن محذوف میں فاعلاتن 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 فاعلن، اور دوسرے مصرعے کا بھی یہی وزن ہے۔ تو تختی کے اعتبار سے دونوں مصرعے ایک ہی وزن پر قائم ہیں، جس سے موسیقیت اور میوزیکل ٹون اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور روانی پیدا ہوتی ہے۔ ردم کے اعتبار سے الفاظ میں تکرار اور ہم آہنگی جیسے اور بھی ہیں، قاری کے ذہن میں ایک مسلسل ارتعاش اور نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ وزن کے آگے بڑھنے اور امید کی کیفیت کو بھی موضوع الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وزن اور بحر کے اعتبار سے کہ یہ شعر نہایت پر اثر بن کے سامنے آتا ہے۔ بحر رمل مسمن محذوف کی موسیقیت اور روانی نے الفاظ کو ایسا آہنگ دیا ہے کہ اقبال کا پیغام قاری کے دل میں اتر کر حرکت اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ اب اگر قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے دیکھیں تو ردیف اس شعر میں ہے، اور بھی ہیں، یہ ردیف ہے۔ اس کی تکرار نے کلام کو
نغمگی ربط اور ایک مستقل صوتی حسن عطا کیا ہے۔ قافیہ شعر کے جہاں اور امتحان ہیں، دونوں الفاظ میں ہم قافیہ ہیں، چونکہ آخر میں ہاں کی صوتی یکسانیت موجود ہے، تو فنی حسن کے اعتبار سے قافیہ اور ردیف کی خوبصورت امتزاج سے نہ صرف لفظی موسیقیت پیدا ہوتی ہے بلکہ مفہوم میں بھی زور آیا ہے، اور بھی ہیں کہ ردیف مسلسل مزید امکانات اور نئے امتحانات کے تصور کو ابھارتی ہے۔ تو قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے نتیجہ یہ ہے کہ شعر کا قافیہ اور ردیف اسے صوتی، فنی اور معنوی اعتبار سے نہایت جاندار بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ بار بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے، لیکن اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ربط کے اعتبار سے، کنیکشن اینڈ لنک کے اعتبار سے۔ پہلا مصرع ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں میں وسعت کائنات اور لامحدود امکانات کا تصور دیا گیا۔ دوسرے مصرعے میں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اس کائناتی وسعت کو انسانی، روحانی اور اخلاقی سفر سے جوڑ دیتا ہے۔ تو یوں شاعر نے مادی کائنات یعنی ستارے اور جہاں کو روحانی کائنات، عشق اور امتحان کے ساتھ مربوط کر کے ایک ایسا ربط قائم کیا ہے جو انسان کی ظاہری سفر اور باطنی ارتقاء دونوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ کلاسیکل اردو شاعری میں بہت سے شعری محاسن اور بھی ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے، جس میں ایک ہے استعارات۔ تو یہاں ستارے اور جہاں بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں، یہ انسان کی ترقی اور روحانی بلندی کی علامت ہے۔ اسی طرح مجاز کے صفت کے اعتبار سے عشق کے امتحان محض جذباتی کیفیت نہیں ہے بلکہ روحانی اور اخلاقی چیلنج کا استعارہ ہے۔ اس میں تضاد کے اعتبار سے اگر دیکھیں یعنی کنٹراسٹ، تو اس شعر میں ستاروں سے آگے بلندی کا اشارہ کرتا ہے، جبکہ عشق کے امتحان مشکلات کی علامت ہے۔ اس تضاد نے خیال کو زیادہ طاقتور اور متوازن بنا دیا ہے۔ سہل و بلیغ الفاظ نہایت عام فہم ہے، مگر ان میں گہرا معنوی اثر ہے۔ یہ خوبی کلاسیکی اردو غزل کی روایت کے عین مطابق ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ شعر شعری محاسن کی عمدہ مثال ہے۔ استعارات اور مجاز نے معنی میں گہرائی پیدا کی ہے، تضاد نے تاثر کو تیز کیا ہے، اور سہل اور بلیغ الفاظ نے اسے زندہ اور ابدی بنا دیا ہے۔ آخر میں ایک صفت شور انگیزی کی، جسے ہم ریزوننس اینڈ امپیکٹ کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شعر اپنی فنی خوبیوں اور معنوی وسعت کی وجہ سے قاری اور سامع کے دل و دماغ پر کس طرح گہرا اور دیر پا اثر چھوڑتا ہے، اور ایسا اثر کہ جو اسے ذہنی طور پر اور اندرونی طور پر جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ عظمت خیال کا اثر یہ ہے کہ شعر پڑھتے ہی قاری کے ذہن میں وسعت کائنات اور لامحدود امکانات کا ایک زبردست نقشہ بنتا ہے۔ روحانی تحریک اس میں یہ ہے کہ عشق کے امتحان کا ذکر قاری کے اندر روحانی ولولہ، قربانی کا جذبہ اور مسلسل جد و جہد کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ لفظی نغمگی کا اثر یہ ہے کہ ردیف اور بھی ہیں کہ تکرار قاری کے ذہن میں گونج پیدا کرتی ہے، جیسے ایک مسلسل صدا ہو جو انسان کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتی ہے۔ جمالیاتی ارتعاش کے اعتبار سے دیکھیں تو تضاد بلندی بمقابلہ امتحان اور استعارات یعنی ستارے، عشق قاری کے دل میں جمالیاتی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ شور انگیزی کے اعتبار سے نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف پڑھنے یا سننے کا تجربہ نہیں بلکہ دل و دماغ میں ایک تڑپ، ولولہ اور بےقراری پیدا کرتا ہے۔ کلاسیکی اردو غزل کی صفات کے اعتبار سے جو تشریحات آپ کے سامنے آئیں، اس کے اختتام پر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک سیمینار میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے، جو جامعہ اور دہلی یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ایمیریٹس رہے اور ایک بہت ہی بلند تنقید نگار کی حیثیت سے آپ کا نام ہمیشہ سامنے آتا ہے، انہوں نے ایک تفصیلی مقالہ پڑھا تھا اور میوزک اور نغمگی کے معتبر اور رہنما پیمانوں کی روشنی میں بڑی تفصیل کے ساتھ
یہ ثابت کیا تھا کہ علامہ اقبال غالب سے زیادہ میوزیکل ہیں، زیادہ نغمگی علامہ کے کلام میں پائی جاتی ہے بمقابلہ غالب کے۔ تو ان الفاظ کے تحت انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اور ہم علامہ اقبال کے اور کئی مشہور اشعار ایک ایک کر کے کچھ اسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا ہمیں اس پہ فیڈ بیک ضرور چاہیے ہوگا، اور آپ کو یہ کوشش کیسی لگی، کیا نیاپن اس میں محسوس ہوا، اس پر آپ کی رائے معلوم کر کے ہمیں اور آگے محنت کے ساتھ آپ کے سامنے اسی انداز میں آنے کی ہمت اور طاقت دیتا رہے گا انشاءاللہ۔